حضرت فضیل بن عیاض یہ اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کی توبہ کا ایک واقعہ لکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک قافلہ جا رہا تھا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس بہت بڑی رقم تھی۔ وہ شخص سوچنے لگا کہ راستے میں ڈاکو بھی پڑتے ہیں، کیوں نہ میں اس رقم کو بچانے کے لیے کوئی حربہ کروں۔ وہ صحرا میں رقم دفن کرنے کے لیے جگہ کی تلاش میں نکلا تو وہاں ایک بزرگ مصلی بچھائے تسبیح پڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے اس نماز پڑھنے والے شخص کو جب دیکھا تو وہ مطمئن سا ہو گیا اور وہ رقم بطور امانت اس بزرگ کے پاس رکھ کر جب قافلے میں پہنچا تو پورا قافلہ لٹیروں کی نظر ہو چکا تھا۔ چنانچہ وہ شخص جب اپنی رقم کی واپسی کے لیے اس بزرگ کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہی بزرگ جس کے پاس امانت رکھی تھی وہ لٹیروں کے ساتھ مل کر مال غنیمت تقسیم کر رہا ہے۔ اس بیچارے نے اظہار افسوس کرتے ہوئے کہا کہ میں نے اپنی ہی ہاتھوں اپنی رقم ایک ڈاکو کے حوالے کر دی، لیکن حضرت فضیل نے اسے اپنے قریب بلا کر پوچھا کہ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ اپنی رقم کی واپسی کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ جس جگہ رکھ کر گئے تھے وہیں پڑی ہے، جا کے لے لو۔ جب وہ اپنی رقم لے کر واپس ہو گیا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس شخص کی رقم، اس کی امانت تو واپس کر دی، لیکن باقی قافلے والوں کا لوٹا ہوا مال میں نے واپس نہ کیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہم وہ مال لے کر روانہ ہو گئے۔ جب راستے میں پہنچے تو ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا، وہاں پہ ہم نے ایک رات گزارنا چاہی۔ جب ہم نے اپنے خیمے لگائے تو رات کے وقت ہم بیٹھے تھے کہ قریب سے قرآن پاک کی آواز سنائی دی۔ جب میں اپنے خیمے سے باہر نکلا تو کیا دیکھتا ہوں کہ قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے کہ ایک شخص بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے۔ جب قرآن پاک کے روشن الفاظ سماعت پر پڑے تو میرے دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو گئی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب بہت ہو گیا، اب ہم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب ہم جتنا بھی مال لوٹ کر آئے ہیں ان لوگوں کو واپس کر دیں گے۔ میں اللہ کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اللہ کی طرف توبہ کرتا ہوں۔ تو اس کے باقی ساتھی کہنے لگے کہ جناب آپ ہمارے سردار ہیں، آپ توبہ کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہ کریں؟ تو حضرت فضیل بن عیاض کے ساتھ تمام ڈاکوؤں نے توبہ کر لی اور تمام لوٹا ہوا مال لوگوں کو واپس کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ بس یہی آیت لا تقنطوا من رحمت اللہ، یہی آیت میری بخشش اور توبہ کا باعث بن گئی۔